الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام سامعین و مشاہدین کرام، سیرت نبویہ کے حوالے سے دروس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج کے درس میں انشاءاللہ 3 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا برملا اعلان کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا آپ اعلان کیجئے، عمومی طور پر لوگوں کے سامنے اس دعوت کو عام کیجئے، اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے اس پیغام کو بیان کیجئے۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رازداری کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ملاقاتیں کیا کرتے تھے، ان تک پیغام حق پہنچایا کرتے تھے، رازداری کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ بہت سے صحابہ کرام، بہت سے مسلمان اپنے گھروں کی تنہائیوں میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے، بعض صحابہ کرام جنگلوں میں جا کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہر شخص جو ہے وہ اسلام کو چھپائے ہوئے تھا، اپنے اندر پوشیدہ رکھے ہوئے تھا، لیکن اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اب اس دعوت کا اعلان کیا جائے اور قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا جائے، لوگوں کے سامنے اعلان حق اب عام طور پر کیا جانا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کوششیں کی اور اپنے گھر والوں کو، اعزہ اقارب کو بھی دعوت دی، کوہ صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام قریش کے بڑے لوگوں کو جمع کیا، وہاں اعلان کیا، وہاں پیغام پہنچایا، اور اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف محفلوں میں، مختلف مقامات پر اس کلمہ توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے مکھیوں کے چھتے کو چھیڑ دیا گیا ہو اور باطل کے ایوان میں لرزہ طاری ہو گیا ہو، اور اس کے نتیجے میں تمام کے تمام باطل پرست لوگ وہ بکھر گئے، وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گئے، اور انہوں نے اس سلسلے میں جو اقدامات کیے وہ انتہائی جاہلانہ اقدامات تھے، وہ انتہائی گناہونے اقدامات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے حوالے سے ایک ابتلاءات کا، آزمائشوں کا ایک طویل دور شروع ہو جاتا ہے، ایذا رسانی کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور اس نفسیاتی اور جو کلمات کی، الفاظ کی جنگ تھی، اس کا آغاز ابتداءً پروپیگنڈا مہم سے شروع ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، جس کو مشرکین بھی سمجھتے تھے کہ یہ جائے امن ہے، یہاں کسی کو ایذا نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن وہاں بھی ظلم و زیادتی جائز ہو گئی، ہر چیز وہاں درست تھی، لیکن وہاں کلمہ توحید درست نہیں تھا، وہاں پیغام حق کو پہنچانا یہ درست بات نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جس جذبہ توحید کے ساتھ اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا اور وہاں پر توحید کا علم بلند کیا تھا، اسی خانہ کعبہ کے اندر آج توحید کی بات کرنا، توحید کا پیغام سنانا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ قرآن کریم سنانا، یہ ایک جرم قرار پاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پہلا مرحلہ شروع ہوا، استہزاء کا، مذاق کا،
تضحیق کا اور اس کے ساتھ ساتھ کٹ حجتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا، پہلا مرحلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا مہم شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہوتے تھے، آپ کا استہزاء کیا جاتا تھا، آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ کے بارے میں ٹھٹھے اور اڑائے جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھبتیاں کسی جاتی تھی۔ قرآن پاک نے ان مناظر کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور اس وقت کے حالات کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے قرآن پاک کہتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، وہ کہا کرتے تھے اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہو رہا ہے، جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب کر کے کہتے تھے، پہلا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے جو وضع کیا تھا، جو گڑھا تھا، ایک نفسیاتی جنگ کا حربہ تھا، وہ کہا کرتے تھے انک لمجنون، نعوذ باللہ، آپ تو مجنون ہیں، آپ تو پاگل ہیں، آپ تو احمق ہیں، آپ کی عقل خراب ہو گئی ہے۔ جیسے کہ ہر دور کے باطل پرست لوگ اہل حق کو اس طرح کے القاب سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے جھوٹا ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و امین تھے اور دنیا کے سب سے سچے انسان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کذاب کا، جھوٹے کا، یہ ایک خطرناک ترین لقب گھڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار وہ بیان کرتے تھے، آپ کے سامنے اس کو پیش کرتے تھے۔ وَعَجِبُوا أَن جاءهم منذر منهم، ان کو اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آتا ہے۔ وقال الکافرون هذا ساحر کذاب، یہ منکرین حق یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کذاب اور جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ زبان درازی تو کیا ہی کرتے تھے، ٹھٹھا اور مذاق تو اڑایا ہی کرتے تھے۔ ان کی نگاہوں کے تیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر برستے تھے۔ ان کی نگاہیں اتنی خطرناک ہوتی تھی، اتنی دشمنی پر مبنی ہوتی تھی، ایسی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ قرآن پاک اس کی منظر کشی کرتا ہے کہ اتنا غضب ہے ان کے اندر، اتنا غصہ ہے، اتنے بکھرے ہوئے ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، قریب ہے کہ یہ اہل کفر اپنی نگاہوں کے تیروں کے ذریعے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، آپ کو ختم نہ کر دیں۔ ایسی خطرناک نگاہیں ہیں ان کی، ایسی نگاہوں کے ذریعے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ ذکر سنتے ہیں، جب وہ قرآن سنتے ہیں، جب وہ رب کی آیات سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، وہ یہ کہا کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب یہ پروپیگنڈا مہم ایک خاص مقام تک پہنچی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، وہ کلمہ حق کو پیش کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے تسلیاں دی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ٹھنڈے انداز سے، بہت ثابت قدمی کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ اس دین حق پر خود بھی قائم تھے اور اس دین حق کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے جو مستضعفین تھے، جو کمزور لوگ تھے، ان تک بھی پہنچتے تھے، اور جو بڑے لوگ تھے، جو اپنے آپ کو اس وقت لیڈر کہا کرتے تھے، ان تک بھی اس دعوت حق کو پہنچا رہے تھے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان بڑے بڑے لیڈروں کے سامنے دعوت حق کو پیش کیا، انہوں نے مخالفت شروع کر دی، ایذا رسانی شروع کر دی، ابتلاعات کا دور شروع ہوا، اور یہ ابتلاعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تو تھی ہی، لفظی عداوت، لفظی دشمنی، لفظی ابتلاعات اور آزمائشیں تو تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطل پرست طاقتوں کی ایک اہم ترین کوشش یہ رہتی ہے، ان کا اہم ترین حربہ
جذبہ یہ رہتا ہے کہ ہمیشہ وہ معقول اور پرسکون دعوت کے مقابلے میں، استدلال کے مقابلے میں، دلیل کے مقابلے میں اشتعال انگیزی کی کوشش کرتے ہیں، تعذیب عذاب کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور وہاں زبان کے مقابلے میں، دلیل کے مقابلے میں وہ پھر تلوار کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ فاسد نظام ہونے کی ایک اہم ترین دلیل ہے۔ جو دلیل نہ دے سکے، جو بات کی کاٹ بات سے نہ کر سکے، جو دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے سکے، یہ اس بات کی اہم ترین علامت ہوتی ہے کہ یہ فاسد نظام ہے، یہ غلط نظام ہے، یہ حق نہیں بلکہ باطل ہے۔ تو فاسد نظام کے مفاد پرست محافظین کی ہمیشہ یہ علامت رہی ہے کہ وہ دلیل کا مقابلہ تلوار سے کرتے ہیں، اور حق کا مقابلہ وہ ہاتھوں سے کرتے ہیں، تعذیب کے ذریعے کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے جانثار صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کیا تھا، خاص طور پر اس وقت کے جو کمزور لوگ تھے، مستضعفین تھے، انہوں نے جب اس دعوت حق کو قبول کیا، ان کے بارے میں بھی کفار کا یہی رویہ شروع ہو گیا، ان پر بھی پھبتیاں کسنے لگے، ان کے ساتھ بھی لفظی جنگ شروع ہو گئی، نفسیاتی جنگ شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ہاتھ کی جنگ بھی شروع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے نشانہ بناتے رہے۔ اب غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام حق سنا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سچے انسان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی برحق تھے، آپ دلیل دیا کرتے تھے، آپ قرآن سنایا کرتے تھے، لیکن مخالفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جسمانی اذیتیں بھی دینا شروع کیا انہوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو رویہ ان لوگوں نے اختیار کیا، قرآن پاک نے اس کو بھی ہمارے سامنے مختلف طریقوں سے، مختلف اسالیب سے بیان کیا ہے۔ سب سے خطرناک رویہ تو ابو لہب نے اختیار کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام دینا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہی آپ کا چچا یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آپ کو گالی دیتا ہے، سب کی موجودگی میں، تبا لک سائر الیوم، نعوذ باللہ، ناس ہو آپ کا، آپ ہلاک ہو جاؤ، آپ تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ یہ ابو لہب کی طرف سے جواب تھا، ری ایکشن تھا، رد عمل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ری ایکشن کو بھی قبول کیا، آپ ثابت قدم رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتی تھی، وہ بھی تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی، اور چونکہ ان کے گھرانے ساتھ ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کوڑا ڈالا جاتا تھا، گندگی ڈالی جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گندگی کو صاف کیا کرتے تھے، ان کانٹوں کو ہٹایا کرتے تھے، لیکن قرآن پاک نے ایک بات واضح کر دی کہ جو نبی کا مقابلہ کرے گا، جو حق کا مقابلہ کرے گا، اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ سورہ لہب میں ابو لہب کا بھی تذکرہ کیا گیا، اس کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ دونوں وہ جہنم رسید ہوں گے، وہی تباہ ہوں گے، وہی برباد ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جایا کرتے تھے، وہاں طواف کیا کرتے تھے، ابراہیمی طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں، حرم مکی میں مصروف نماز تھے، لیکن عقبہ بن معیط وہ آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالتا ہے اور آپ کا گلا اس انداز سے گھونٹتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں، نماز کی حالت میں، اس چیز کو بھی برداشت کیا، اور یہ وہی عقبہ بن ابی معیط ہے جس نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تھے اور رؤسائے قریش کے بڑے بڑے لیڈر وہ وہاں بیٹھے
بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اس وقت کہنے لگا کاش کوئی اس وقت جاتا اور اونٹ کی اوجڑی لاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ڈالتا۔ عقبہ بن معیط نے اس وقت کہا تھا میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے بعد واقعتاً اس نے گنڈا گردی کی انتہا کر دی، جاتا ہے اور ایک اونٹ کی اوجڑی لاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اس کو ڈالا جاتا ہے۔ سب کے سب لیڈران وہ پھبتیاں کستے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اس غلاظت کو صاف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، انہوں نے کانٹے بچھائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہ بن سکی۔ آپ کی تحریک حق وہ آگے ہی بڑھتی رہی، آپ پر گندگیاں ڈالی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمقابل ایسے اخلاق دکھائے کہ وہ خود بخود آپ کے زیر سایہ آ گئے۔ بہت سے لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام، جن میں بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، بہت سے کریکٹرز ہمارے سامنے ہیں۔ آل یاسر وہ پورا گھرانہ وہ ابتدا میں مسلمان ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور پورا گھرانہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول تھے، ان کے والد وہ بھی ایمان قبول کرتے ہیں، ان کی والدہ وہ بھی ایمان قبول کرتی ہیں، اور اسی طرح سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور ان کے والد محترم حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، یہ انسان جب ان چیزوں کو سنتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ واقعتاً یہ لوگ دل سے ایمان لائے تھے، واقعتاً انہوں نے اپنی زندگیوں کا سودا کر دیا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ان پر مختلف طریقوں سے آزمائشیں آ رہی تھیں، مختلف تکلیفیں ان پر آ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمیہ کو دیکھتے ہیں، حضرت یاسر کو دیکھتے ہیں، حضرت عمار کو دیکھتے ہیں کہ وہ ابتلاءات میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، اس پیغام کو اپنے اندر پیوست کر لو اور اس سے ہٹنے کی کوشش مت کرنا، صبرن صبر اختیار کرتے رہو۔ کیوں؟ فإن موعدکم الجنہ، کیونکہ آپ کے وعدے کی جگہ وہ جنت ہے، اس کا بالمقابل آپ کو جنت ملے گا، آپ کا انعام جو ہے وہ جنت ہے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ بات کہی کہ دین کو چھوڑ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، چونکہ حضرت سمیہ استقامت کی پہاڑ تھی، حضرت سمیہ نے انکار کیا، ابو جہل نے ایسا وار کیا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو جاتی ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلی خاتون جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتی ہیں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی، لیکن انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا، وہ اسلام سے دستبردار نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو آقا تھا وہ مسلسل باہر لے جاتا تھا، گرمی میں ان کو تپاتا تھا، ریت کی سختی میں گرم ریت پر ان کو لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب اس طرح سے ظلم کیا گیا، اس طرح سے آپ کو پریشان کیا گیا، ایک موقع پر خود بیان کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی صورتحال پیش آئی،
میں انتہائی پریشان ہو گیا اور مختلف لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کلمہ کفر کہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، لات اور عزا کا اقرار کرو۔ بیان کرتے ہیں کہ میں انتہائی مجبوری کی حالت میں تھا اس وقت میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہو گئے۔ میں فوراً دوڑتے دوڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے زبردستی کچھ کلمات کہلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی، دل کے اندر کیا تھا؟ انہوں نے کہا واقعتاً دل میں تو ایمان تھا، دل میں تو بالکل اطمینانی کیفیت تھی کہ اسلام ہی برحق ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، آپ ہی رسول رحمت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوتی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ شخص جس پر اکراہ کیا جائے، جس پر جبر کیا جائے، جس سے زبردستی کوئی کلمہ کفر کہلوایا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، دل کے اندر اطمینانی کیفیت ہے، ایمان سے اس کا دل لبریز ہے، ایسے شخص پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ زبردستی اگر اس سے کہلوایا جا رہا ہے، جبرن اس سے کوئی کلمہ کفر کہلوایا جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے۔ بہرحال پورا آل یاسر، ان کی فیملی ہم دیکھتے ہیں، ان کا خاندان ہم دیکھتے ہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن وہ ذرہ برابر سرے منہ انحراف نہیں کرتے ہیں بلکہ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ پورا خاندان اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے، شہادتیں پیش کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، آپ کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصلاً ایک حبشی غلام تھے اور مکہ مکرمہ کے اندر ان غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھے، لیکن بعد میں یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام عروج پر آیا، اسلام غالب آیا، یہی مؤذن رسول بھی کہلائے۔ انہوں نے ہی خانہ کعبہ پر چڑھ کر اس وقت اذان بھی دی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کا آقا امیہ بن خلف وہ انتہائی پریشان کرتا تھا، ان کو تپتی ہوئی ریت میں لے جاتا تھا، ان کے جسم پر پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ انکار کرو رب کا، انکار کرو محمد کا، لیکن ان کی زبان سے ہمیشہ احدن احدن ہی نکلتا رہا۔ ہمیشہ انہوں نے کلمہ توحید ہی کہا کہ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اسی طرح سے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی کہانی بیان کرتے ہیں، اپنی روداد بیان کرتے ہیں کہ کس کس طریقے سے ہمیں پریشان کیا جاتا تھا۔ انتہائی ابتلاءات اور آزمائشی دور سے ان کو بھی گزرنا پڑا۔ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لے جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی پریشانی کی حالت میں کہتے ہیں کہ پورے کے پورے مسلمان وہ پریشان ہیں، ان پر ابتلاءات آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں الا تستنصر لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ولا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے تعجب کے انداز میں حضرت خباب سے کہتے ہیں ارے خباب ابھی تھک گئے آپ لوگ؟ کیوں؟ فقد کان من قبلکم یؤخذ الرجل، تم میں سے جو پہلے لوگ تھے ایک شخص کو لیا جاتا تھا، فیحفر له فی الارض، زمین کے اندر گڑھا کھودا جاتا تھا، فیجعل فیہا، اس گڑھے میں اس کو ڈال دیا جاتا تھا، ثم یؤتی بالمنشار، پھر آرا لایا جاتا تھا، آری لائی جاتی تھی، فیوزع علی رأسہ، اس آرے کو ان کے سر پر رکھا جاتا تھا، فیجعل نصفین، سر کے دو حصے کر دیے جاتے تھے۔ اسی طرح سے ویمشط بامشاط الحدید، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے ان کے گوشت کو نوچا جاتا تھا اور وہاں پھر ہڈیاں نظر آتی تھیں، وہاں پھر صرف خون نظر آتا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
ابھی آپ جلدی کر رہے ہو، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، ایک وقت آئے گا یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ صنعاء سے حضرموت تک ایک خاتون تنہا سفر کرے گی، کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہیں ہوگا، ہر شخص آزاد ہوگا، اسلام غالب ہو جائے گا، لیکن تم جلدی کر رہے ہو کیونکہ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی اہل حق ہوتے ہیں ان پر ابتلاءات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ آزمائشیں، یہ ابتلاءات، یہ انسان کے ایمان کو پرکھنے کا ذریعہ ہیں کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافقین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمحیص کی ایک سنت ہے، تمحیص کا ایک قانون ہے، انسانوں کو جانچنا چاہتا ہے، انسانوں کو پرکھنا چاہتا ہے، وہاں پھر ایمان اور نفاق میں فرق ہوتا ہے۔ عام حالات میں یہ فرق نہیں ہو سکتا ہے، ابتلاءات جب آتی ہیں، آزمائشیں جب آتی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق ہے، اور آزمائشیں اہل حق پر ہی آیا کرتی ہیں۔ باطل کے پاس ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے اہل حق کو دبانے کا، کچلنے کا، ان کو پریشان کرنے کا، کہ ان پر آزمائشیں ڈالی جائیں، ان کو جیل کی کال کوٹریوں میں ڈالا جائے۔ ہمیشہ سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یہی وتیرہ رہا ہے اہل باطل کا، لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اسی کے ذریعے ان کو نوازتا ہے، ان کو عطا کرتا ہے، ان کو مقام بلند عطا کرتا ہے۔ انبیاء پر یہ آزمائشیں آئیں، انبیاء سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء پر جب اس حق کو عام کرتے ہوئے، اس حق کا پیغام سناتے ہوئے آزمائشیں آتی رہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کی ایک سنت ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایمان والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ زبان سے کہہ دیں ہم ایمان لائے، ان پر ابتلاءات نہ آئیں، ان پر آزمائشیں نہ آئیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابتلا آنا یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے، آزمائش آنا یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قانون کو بیان کرتا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر کے ذریعے بھی، بری چیزوں کے ذریعے بھی آزماتے ہیں اور اچھی چیزوں کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، اور مقصد ہوتا ہے فتنہ، آزمانا، پرکھنا، جانچنا۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، چونکہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں آزمائشیں آتی ہیں، لیکن پھر اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ مشرکین مکہ اس دور میں، اس دور ابتلا میں جو آزمائشوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے، جو مختلف طریقوں سے پریشان کر رہے تھے، ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ان کا بنیادی مشن کیا تھا؟ وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ اس دعوت حق سے لوگوں کو روکا جائے اور اس قرآن سے لوگوں کو روکا جائے۔ ان کا بنیادی مشن ہی یہی تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، قرآن پاک نے ان کے مشن کو، ان کے مقصود کو، مطلوب کو نقل کیا ہے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، یہ قرآن مت سننا، اور جب قرآن سنایا جا رہا ہو اس وقت لغو باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، اور ایسی باتیں کرنا جس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت متاثر ہو جائے، قرآنی پیغام متاثر ہو جائے۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تغلبون، تاکہ آپ غلبہ پا سکو، تاکہ آپ غالب ہو سکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام ان تمام ابتلاءات کو، ان تمام آزمائشوں کو سہتے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی اور ہمیں ان چیزوں سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس سے اہم ترین سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، جب انبیاء کو اس دور آزمائش سے گزارا گیا، جب صحابہ کرام کی جماعت کو اس دور ابتلا سے گزارا گیا، یقینی طور پر ہر حق پرست کو اس آزمائشی دور سے گزرنا ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان ایمان کا دعویٰ کرے اور اس پر آزمائشیں نہ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے۔ لہٰذا اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی اہل حق پر آزمائشیں آتی ہیں اور یقیناً آئیں گی، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں، یہ حق کی دلیل ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز ہمیں اس پورے سلسلے سے یہ معلوم ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ان پر،
اتنی ابتلاعات آئی، اتنی آزمائشیں آئیں، لیکن ایمان والے اپنے نظریے سے ذرہ برابر انحراف انہوں نے نہیں کیا، وہ ثابت قدمی کے پہاڑ ثابت ہوئے، قسم قسم کی ابتلاعات کے باوجود، قسم قسم کی ایذا رسانیوں کے باوجود وہ پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ مخلص تھے، سچے تھے، اور ہر دور میں جب اہل حق کے سامنے کوئی بھی ظلم کی بات آتی ہے، کوئی بھی ابتلا کی بات آتی ہے، اگر کوئی شخص ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، ہر ابتلا اور آزمائش کے مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہے، تو اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مخلص ہے، وہ سچا شخص ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ابتلا کے دور میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور قرآن پاک کے الفاظ میں کہ منافقانہ رویہ اختیار کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کنارے پر رہتے ہوئے، تماشا بین بن کر رہتے ہوئے وہ ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر خیر ملتا رہتا ہے وہ مطمئن رہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ہم تحریک کے ماننے والے ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، جب کسی موقع پر ابتلاعات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس وقت وہ ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ جو ابتلا کے دور میں ثابت قدم نہ رہ پائیں، جو ایڑیوں کے بل پیچھے چلے جائیں، خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، ان کا کردار جب ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس سے ایک اہم ترین سبق ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے بلند ہمت انسان تھے۔ غور کیجئے، ایک طرف لیڈران قریش تھے، بڑے سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، ان کے آقا اور مالک ہوا کرتے تھے، دوسری طرف سے غلام ہوا کرتے تھے، دوسری طرف سے کمزور لوگ ہوا کرتے تھے، آل یاسر کی شکل میں، حضرت بلال کی شکل میں، حضرت خباب کی شکل میں، حضرت خبیب کی شکل میں، مختلف کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن غور کیجئے، جب انسان ایمان قبول کرتا ہے، جب اسلام پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے، پھر دنیا کی تمام طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں، وہ ٹھوکروں سے ان کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اس سے ان کی بلند ہمتی معلوم ہوتی ہے، اولو العزمی معلوم ہوتی ہے۔ تو جس انسان کے دل کے اندر واقعتاً ایمان ہوگا، وہ صحابہ کرام کی طرح اور اس وقت کے ان مستضعفین کی طرح، کمزوروں کی طرح اولو العزم ثابت ہوگا، بلند ہمت ثابت ہوگا۔ وہ پوری دنیا تو ختم ہو سکتی ہے، پوری دنیا اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، لیکن ان کے عزم میں اور حوصلے میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک اہم ترین سبق ہمیں اس سے ملتا ہے کہ ان مستضعفین سے ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ انسان اولو العزم کیسے بن پائے، بلند ہمت کیسے بن پائے۔ اگر انسان کا ایمان کمزور ہے، اس کا عزم کمزور ہے، اس کے اندر یقین کی کیفیت نہیں ہے، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، نتیجہ یہ ہوگا نہ تو وہ بلند ہمتی والا ہوگا، نہ اولو العزم ہوگا، نہ اس کے اندر کوئی ہمت ہوگی کہ وہ باطل کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت بلال، حضرت خباب اور پوری ٹیم، ان کے جو کریکٹرز ہمارے سامنے سیرت نگاروں نے پیش کیے ہیں، ایک طرف سے عذاب ہے، ایک طرف سے تکلیف ہے، ایک طرف سے ابتلاعات اور آزمائشیں ہیں، لیکن دوسری طرف سے ان کا اطمینان قلبی دیکھیے، روحانی سکون دیکھیے، روحانی راحت دیکھیے۔ یہ اہم ترین چیز ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کی جاتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے انسان پر خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور نصرت کے طریقے الگ الگ ہیں۔ ایک تو ظاہری نصرت ہوا کرتی ہے، اللہ کا قانون ہے دنیا کے اندر کہ جب جسم پر چوٹ ماری جائے گی تو جسم زخمی ہوگا، لیکن دل کے اندر اگر اطمینانی سکون ہے، اطمینانی راحت ہے، قلبی سکون ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت برس رہی ہے۔ اللہ ایسے شخص کا حامی اور مددگار ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اور قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر اور مختلف غزوات کے موقع پر صحابہ کرام کو نیند آ رہی تھی، اونگ آ رہی تھی،
کیا عام حالات میں انسان کو نیند آئے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دشمن سامنے ہے، خوف کی کیفیت ہے، جنگی صورتحال ہے، اس وقت انسان کو نیند آئے، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اطمینان قلبی کی دلیل ہے، روحانی سکون کی دلیل ہے۔ لہذا ایمان والوں کو غور کرنا چاہیے، جب وہ ابتلاءات اور آزمائشی دور سے گزر رہے ہوں ان کے دل کی کیفیت کیا ہے، دل کی کیفیات پر غور کیا جانا چاہیے، اس کو چیک کیا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اہم ترین چیز، کبھی انسان کو یہ نہیں بھولنا ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، یہاں تو تعذیب بھی ہوگی، یہاں ابتلاءات ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا، لیکن اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا بھی ہے جہاں انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور اللہ کے دربار میں انسان کو اجر و ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ارشادات بیان فرمائے ہیں، انسان کو اس استقامت کے نتیجے میں، اس تعذیب کے نتیجے میں، اس ابتلا کے نتیجے میں جو مقام بلند اللہ کے ہاں ملتا ہے، اس کا انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے بار بار قرآن پاک میں یاد دلاتا ہے کہ ابتلاءات اور آزمائش کا آنا یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اہل حق کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لہذا جب یہ دیکھا جائے کہ معقول اور پرسکون دعوت کے مقابلے میں استدلال کا جو جواب دیا جا رہا ہے، دلائل کا جو جواب دیا جا رہا ہے، وہ استہزاء کی شکل میں دیا جا رہا ہے، مذاق کی شکل میں دیا جا رہا ہے، لوگ تمسخر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کٹ حجتی کر رہے ہیں، اشتعال انگیزی ہو رہی ہے اور لوگوں کو تعذیب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ان کے باطل ہونے کی پہلی دلیل ہے، اور جس پر ابتلاءات آ رہی ہیں اس کے حق پرست ہونے کی پہلی دلیل ہے۔ اور دوسری اہم ترین چیز وہ یہ کہ اہل باطل جب اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ اپنے عقل کو معطل کر دیتے ہیں، غور و فکر کی صلاحیتیں وہ زنگ آلود ہو جاتی ہیں، وہ پھر غور و فکر کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ بہرحال سیرت نبویہ کے اس دور کو ہمیں بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، بار بار اس پر غور کرتے رہنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ان ابتلاءات کے نتیجے میں، ان آزمائشوں کے نتیجے میں ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے، یہ اسلام غالب ہوا ابتلاءات کے بعد۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ پہلے عسر ہوگی، پہلے تنگی ہوگی، پہلے مشقت ہوگی، ابتلاءات ہوں گی، اس کے بعد یسر ہوگی، اس کے بعد غلبہ ہوگا، اس کے بعد دنیا کے اندر عروج ملے گا۔ قرآن پاک ایک اہم ترین بات ہم سب سے کہتا ہے، دور نبوی میں بھی یہی بات کہی گئی اور آج بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، ان اہل کفر سے، ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دو بس ایک ہی بات، اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اگر آپ اس دعوت حق کو قبول نہیں کرتے ہو آپ اپنے اعتبار سے کام کرتے رہو، جو طریقہ آپ نے اختیار کر رکھا ہے اسی کو اختیار کرتے رہیے، اور ہم بھی کام کرتے رہیں گے، ہم بھی دعوت حق کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، ہم بھی آزمائشی دور سے گزرتے رہیں گے۔ وَانتظروا اِنَّا مُنتظرون، تم بھی انتظار کرتے رہو، ہم بھی منتظر ہیں، ایک دن آئے گا، اس دن اللہ کے سامنے سب کچا چٹھا سامنے آ جائے گا، یقیناً حق ہی کا غلبہ ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم حق کو غالب کرتے ہیں، باطل کے مقابلے میں اس کو لاتے ہیں، تاکہ کشمکش کا دور شروع ہو جائے، تاکہ ٹکراؤ کا دور شروع ہو جائے اور حق بالکل واشگاف انداز میں لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت نبویہ کے اس دور سے اسباق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام لوگوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے آزمائش کے اس دور میں ابتدا میں ایسی ایسی قربانیاں دی جن کو سن کر انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ کیا واقعتاً یہ انسان کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہمیں علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عیسائی مصنف کا قول نقل کیا ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کو دیکھنا ہے
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کو دیکھنا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو جانثار صحابہ تھے، دونوں میں اگر موازنہ کیا جائے، انہوں نے عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ پاؤ گے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ان کے صحابہ نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کو سولی پر صلیب پر لٹکانے کے لیے تنہا چھوڑ دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ کرام وقت وقت پر مختلف مراحل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کوئی کانٹا آنا وہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔